کسی گاؤں میں ایک بڑا گھنا پیپل کا درخت تھا۔ لوگ اس سے بے شمار فائدے اٹھاتے تھے۔ درخت کی چھال سے دوائیں بناتے اور شہر جا کر بیچتے، جس سے انہیں بہت نفع ملتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ درخت شرک کا مرکز بن گیا۔ وقت یوں ہی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا کہ ایک نیک شخص اس گاؤں میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو جب اس درخت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ شرک کا پھیلاؤ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے سے بے قابو ہو گئے۔ پھر غصے کی حالت میں گھر گئے اور گھر سے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ اچانک شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور کہا، جناب کدھر جا رہے ہیں؟ اس نیک شخص نے کہا، لوگ ایک درخت کو پوجنے لگے ہیں جو شرک ہے، اب میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، آپ واپس چلے جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھے اور کہا، نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا اور میں اس درخت کو کاٹ کر ہی واپس جاؤں گا۔ اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں تو اسے ضرور کاٹوں گا تاکہ شرک کا مرکز جڑ ہی سے ختم ہو جائے۔ شیطان نے بہت تکرار کی مگر وہ نہ ماننے والے تھے، نہ مانے۔ چنانچہ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شیطان کو زیر کر لیا۔ شیطان نے دوسری چال چلی۔ اس نے کہا، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو تو میں اس کے بدلے تمہیں ہر روز 4 تولہ سونا دوں گا۔ اگر یہ سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ شیطان کی یہ چال کامیاب ہوئی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے کہا، یہ سونا روزانہ تم مجھ تک ضرور پہنچایا کرنا ورنہ میں درخت کاٹ دوں گا۔ شیطان نے کہا، ہاں حضرت، آپ کو یہ سونا ہر روز صبح سویرے آپ کے بستر کے نیچے سے مل جایا کرے گا۔ کچھ روز تک 4 تولے سونا اس شخص کو ملتا رہا، لیکن ایک روز سونا نہیں ملا۔ انہیں بہت غصہ آیا، پھر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کو کاٹنے کی غرض سے نکلے۔ راستے میں شیطان پھر ملا اور پوچھا، حضرت کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کیونکہ تم نے 4 تولے سونا دینا بند کر دیا ہے۔ شیطان نے درخت کاٹنے سے منع کیا لیکن وہ نہ مانے اور پھر دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب کی بار شیطان کو فتح حاصل ہوئی۔ وہ بہت حیران ہوئے اور شیطان سے پوچھا، پہلے تو میں نے تمہیں ہرا دیا تھا اور اب کی بار تم نے مجھے کیسے ہرا دیا؟ شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں پہلے تم جو درخت کاٹنے جا رہے تھے اس وقت تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی۔ اس وقت تمہاری نیت نیک اور صاف تھی، لیکن اب تمہاری نیت میں فرق آ گیا ہے اور تم میرے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ اس بار تم مجھ سے اس لیے مات کھا گئے کہ اب تمہارا ارادہ درخت کا کاٹنا نہیں بلکہ 4 تولے سونا حاصل کرنا ہے۔ اب تم واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ سن کر نہایت شرمندگی کی حالت میں انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ دوستو، آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ ہر کام میں کامیاب ہوں گے۔ اگر نیت بری ہوگی تو پھر وہی ہوگا جو اس شخص کے ساتھ ہوا۔ دوستو، نیت ہی عمل کی روح ہے۔ جس قدر نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد اور انعامات زیادہ ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے جو بھی کام کریں خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔